میرا نام آصم علی رضا ہے اور آج میں یہ ویڈیو بطور فاؤنڈر مکان مینیجر پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے ہر اس ساتھی، اپنے ہر اس دوست کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں جو کبھی بھی مکان مینیجر پرائیویٹ لمیٹڈ کا حصہ رہا ہے. اسپیشلی میرے وہ بچے، میرے وہ دوست جنہوں نے اس وقت میری اس خواب پر یقین کیا جب سطح زمین پر دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر پروجیکٹس دیے، ایک دفتر ہم نے بڑا خوبصورت یہاں بنایا سہیوال میں، ایک نیٹ ورک بلڈ کیا. آج بھی الحمدللہ ہم 3-4 پروجیکٹس میں سرو کر رہے ہیں. قصہ کچھ یوں ہے کہ اگر ہم ایک کلاک کو دیکھیں تو اس کے اندر 3 سوئیاں ہیں: گھنٹے کی سوئی، منٹس کی سوئی اور سیکنڈز کی سوئی. لیکن ایک ایسی بات جو ہر گھر میں سننے کو ملتی ہے وہ یہ کہ وقت کیا ہوا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹس. بتانے والا کبھی سیکنڈز کی بات نہیں کرتا، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیکنڈز والی سوئی اگر اپنا سفر پورا نہ کرے تو اس کلاک میں منٹس اور گھنٹوں کا سفر کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. اتنے اہم رول والی سوئی کبھی قابل ذکر نہیں ہوتی. اگر ہم لوگ سیکنڈز کی سوئی کا ذکر نہیں کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سیکنڈز کی اس سوئی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ یا اگر سیکنڈز کی وہ سوئی یہ سوچے کہ بتانے والا میرا تو نام نہیں لیتا اور وہ کام چھوڑ دے تو کیا وہ کلاک اپنا کام کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. مطلب زندگی میں بعض اوقات ہم انتہائی اہم ہوتے ہیں لیکن ہمیں بظاہر ریکگنائز نہیں کیا جا رہا ہوتا. بظاہر ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے اوبلائز نہیں کیا جاتا، ہمیں اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، یا جیسے ہم سمجھتے ہیں ویسے ہمیں دیکھا نہیں جاتا تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس سوئی کی طرح اپنا کام کرتے رہتے ہیں تو وہ وجہ رہتے ہیں اس پورے نظام کے کامیاب ہونے کی. اب یہ بات ہمارے ان ساتھیوں پر، ان دوستوں پر بالکل صادق آتی ہے جو اس 2-2.25 سال کے عرصے میں کبھی کبھی اس بات پر پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ میں بہت کام کر رہا ہوں لیکن ریکگنیشن میری بجائے کسی اور کی ہو رہی. اور ہمیں شاید ہر دفعہ ان دوستوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یار تم بہت اہم ہو. یہ ریکگنیشن، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، فوری طور پہ آپ کے لیے کوئی تالیاں بجنا، یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا آپ کے رول کو ریکگنائز کرنا اہم ہے. اس سیکنڈز والی سوئی کی جگہ پہ جب آپ کو فٹ کیا جا رہا ہے تو اس نظریے سے کیا جا رہا ہے کہ آپ چلیں گے تو یہ سارا نظام چلے گا. تو آپ کا وہاں رکھا جانا ہی آپ کی اہمیت کو ریکگنائز کرنے کا ایک ثبوت ہے. چونکہ ہم انسان ہیں تو سم ٹائمز ہم چاہتے ہیں نہیں گھنٹے منٹ کے ساتھ سیکنڈ کا ذکر بھی ہو. تو اگر نہیں بھی ہوتا تو اس سے پریشان نہ ہوا کریں. اس آپ کو ریکگنائز نہ کیا جانا یا آپ کا کسی جگہ پہ نام نہ لیا جانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ اہم نہیں. دوسرا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک مووی ہے 300 کے نام سے، اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں. اس مووی میں ایک ملک، ایک سلطنت کے لوگ دوسری سلطنت کے لوگوں کے اوپر سرے پیکار آ جاتے ہیں، جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. پچھلا ذکر چھوڑ دیں، جنگیں ہونے کے دوران ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جس میں صرف 300 لوگ بچتے ہیں. وہ 300 جنگجو اپنے سامنے آنے والے ہر لشکر کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ ایک بڑے لشکر کو شکست دے کے ایک منزل تک پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے تاریخ کا سب سے بڑا لشکر کھڑا ہوتا ہے. وہ جو تاریخ کا سب سے بڑا لشکر ان کے سامنے آتا ہے اس کا سالار ایک ایلچی کو بھیجتا ہے کہ جو 200-300 لوگ نظر آ رہے ہیں یہ کون ہیں، ان کو دیکھو، ان کا مقصد سمجھو، اگر یہ مخالف ہیں تو پھر ان کو ختم کرو. ایلچی جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ 300 لوگ ہیں جو پیچھے لشکروں کو ہرا کے یہاں تک پہنچے ہیں. وہ بڑا حیران ہوتا ہے. وہ ان 300 لوگوں کے لیڈر سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہیں؟ وہ بتاتا ہے ہم اسپارٹنز ہیں. وہ کہتا ہے تمہارے پیچھے تو ایک بہت بڑا لشکر ہم نے ڈیپیوٹ کیا تھا، وہ کدھر گیا ہے؟ کہتا وہ لشکر میری ڈیفنس لائن ہے، میرے اس گروہ کی، ہم 300 لوگوں کی ڈیفنس لائن ہے پیچھے، وہ لشکر جو تم لوگوں نے ہمارے لیے ڈپلوائے کیا تھا. وہ بات نہیں سمجھتا ایلچی، تو اسے کہتا تم خود دیکھ لو جا کے. جب وہ ایلچی وہاں جاتا ہے پیچھے تو وہاں ایک پہاڑی کے ساتھ چھوٹا سا رستہ تھا جس میں سے گزر کے اس علاقے میں پہنچنا ہوتا تھا. وہاں لاشوں کی ایک دیوار کھڑی ہوتی ہے. وہ ایلچی سمجھ جاتا ہے، وہ واپس آتا ہے اور اپنے سالار کے پاس جا کے بتاتا ہے ساری صورتحال.
اور اسے بتاتا ہے کہ اس 300 لوگوں کے گروہ نے اس بڑے لشکر کو نہ صرف مار دیا بلکہ ان کی لاشوں سے ایک دیوار بنا دی ہے کہ پیچھے سے ان پہ حملہ نہ ہو سکے۔ وہ بڑے لشکر کا سردار بڑا انسپائر ہوتا ہے کہ بڑی کریج ہے ان کے اندر، بڑا ایمبیشن ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو جا کے آفر دو کہ اگر یہ سرنڈر کر دیں 300 لوگ تو ہم انہیں نہ صرف اپنے لشکر کا حصہ بنائیں گے بلکہ سرداریاں دیں گے۔ اب سرداری ایک ایسی چیز ہے پتر جس کے لیے انسان بعض اوقات صحیح ٹریک چھوڑ دیتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، دوسروں کا نقصان بھی کر دیتا ہے، اچھے کام بھی کرتا ہوگا، لیکن سرداری کے لیے انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے۔ ان کے پاس سرداری کی آفر آتی ہے تو ان کا جو لیڈر ہوتا ہے 300 کا، جس نے ان 300 لوگوں کو کریج دی ہوتی ہے، ڈسپلن دیا ہوتا ہے، جس نے انہیں وہ سب کچھ دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ 300 لوگ یہاں لڑتے لڑتے پہنچے ہیں، وہ انہیں بتاتا ہے کہ ایک آفر آئی ہے کہ اگر ہم سرنڈر کر دیں تو ہمیں سرداریاں ملیں گی۔ جو اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے ان 300 میں سے ایک لڑنے والا جنگجو، وہ اسے دیکھ کے مسکراتا ہے اور اپنے لیڈر سے کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جو زخمی چھلے پھٹے لوگ کھڑے ہیں جو پیچھے جنگ کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ تم ہمارے ہیرو ہو، ہمارے لیڈر ہو، تم ہمیں رستہ دکھا رہے ہو، ہم لڑتے آ رہے ہیں، اگر تمہاری بات میں کسی طرح سے بھی آمادگی کا اظہار ہے کہ یس ہم سرنڈر کر دیں تو صرف اتنا تبدیل ہوا ہے کہ اب ہماری جنگ پہلے تم سے ہوگی پھر ان سے لڑیں گے۔ وہ مسکرا کے ایلچی سے کہتا ہے کہ تمہیں جواب مل گیا ہے، ہمیں لڑنا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارا کیا سائز ہے۔ اس بات کے بعد ایلچی بڑا حیران ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تم ان سے لڑ نہیں سکو گے؟ کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے جیت نہ پائیں لیکن لڑ نہیں سکو گے یہ نہیں ہو سکتا۔ ایلچی کے لیے بات سمجھنا مشکل تھی، وہ جا کے اپنے سالار کو بتاتا ہے کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے انہیں جا کے آخری موقع دو، انہیں میری آخری چتاونی دو، اس کے بعد ان پہ جنگ مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ آگے جب اس 300 کے لیڈر کو بتاتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس آخری موقع ہے، سرنڈر کر دو، تو وہ اس سے پوچھتا ہے اس وقت ہوا کا رخ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ مشرق سے مغرب کی طرف چل رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے نیزے کا وزن تولتا ہے، 2 قدم آگے لیتا ہے اور وہ نیزہ اس بڑی فوج کے سالار کی طرف پھینکتا ہے، جو مووی کے مطابق اس سالار کے کان کو چھید کے نیزہ گر جاتا ہے پیچھے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم لڑیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد لڑائی ہوئی اور ان 300 کو چکنا چور کر دیا، ان کو چیتھڑے اڑا دیے اس بڑے لشکر نے۔ تو کیا وہ لشکر ہار گیا؟ کیا وہ 300 لوگ جنہوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا کیا وہ ہار گئے؟ نہیں۔ ان کی جیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آج کئی 100 کئی ہزار سال کے بعد ہم ان 300 لوگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کھڑے رہتے ہیں۔ بیٹا کامیابی اور ناکامی کی فلسفی یہ نہیں ہے کہ ہم 2 سال بعد یہ بنیں گے، 4 سال بعد یہ بنیں گے، 6 سال بعد یہ بنیں گے۔ مان لیا آپ 2 سال بعد وہ بن گئے جو آپ سوچ رہے تھے، تو کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ نہیں، آپ کی نئی منزل آ جائے گی سامنے، نیا سفر آ جائے گا۔ تو اگر اس والے فارمیٹ پہ جائیں کہ ہمیں 2 سال بعد یہ بننا ہے، 4 سال بعد یہ بننا ہے، تو ضروری نہیں ہے بیٹا کبھی بھی آپ لازمی اس جگہ پہنچ جائیں جس کو الٹیمیٹلی کامیابی کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو کامیابی کا کلیہ بتاتا ہوں۔ ایک لمحے میں زندہ رہنا سیکھ لو۔ جو لمحہ آج گزر رہا ہے، جس میں آج میں بیٹھا ہوں، مجھے صرف اس لمحے میں جینا ہے۔ مجھے اس لمحے میں وہ کرنا ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، اور مجھے اس لمحے میں جیتنا ہے۔ میں کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں، دوستی کی کامیابی یہ ہے کہ میں اس کی دوستی کو سرو کرتے ہوئے کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ تو اس لمحے میں جہاں میرے دوست کو میری ضرورت ہے میں وہاں کھڑا ہو جاؤں، اور اگر اگلے لمحے میں ختم ہو گیا تو جب میں ختم ہو رہا ہوں گا تو میں در حقیقت اپنے دوست کے ساتھ اس میکسیمم جگہ پر کھڑا ہوں گا جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ تو قیامت تک یہ بات رہے گی کہ میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا۔ لائک وائز اگر میں ایک جنگ لڑ رہا ہوں تو میں جس لمحے میں اس وقت کھڑا ہوں مجھے بیک آؤٹ نہیں کرنا، مجھے اس لمحے میں آگے بڑھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو، تو قیامت تک لوگ مجھے یاد رکھیں گے کہ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی طرح ہماری اس لائف کے اندر جس میں ہم اپنے بچوں کی روزی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے روزگار کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے خاندان کو ٹیک کیئر کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم مشکل ترین معاشی حالات میں سروائیو کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ایک صورت یہ ہے بچے کہ گر جاؤ، کسی نہ کسی کے آگے ہم گر جائیں اور ہم انہیں کہیں جی کہ آپ مہربانی کریں
ہمیں کچھ 4 آنے تنخواہ دے دیں، ہمارے لیے کوئی پکی روزی لگا دیں، جو آپ حکم کریں گے ہم کریں گے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے گھر میں اکٹھے ہو جاؤ اور فیصلہ کرو کہ ہم لڑیں گے، ہم اپنے مشن کے لیے، اپنی اس روزگار روزی کے لیے ہم خود لڑائی لڑیں گے۔ کدھر لڑیں گے؟ پوری دنیا ہماری مارکیٹ ہے، ہر انسان ہمارے لیے پوٹینشیل کلائنٹ ہے، اور ہم ہر انسان تک پہنچیں گے، اپنی ایفرٹ کریں گے، اللہ ہمیں رزق دے گا۔ ہو سکتا ہے جس وقت ہم یہ فیصلہ کر کے نکلیں کسی ایک کا وہ آخری لمحہ ہو، قیامت تک یاد رہے گا کہ اس نے حالات کے آگے سرنڈر نہیں کیا، وہ لڑ رہا تھا۔ لوگ آج عمران خان کو اپریشیٹ کرتے ہیں سیاست میں کہ وہ کھڑا ہے، پتہ نہیں کتنی اس کی زندگی ہے۔ اگر وہ اس سٹوری کے اندر یہیں کہیں ختم ہو جائے تو کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے بارے میں دنیا کیا کہے گی؟ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں۔ تو ہم جو یہ کمانے کی جنگ ہے اس کے اندر سرنڈر نہ کریں، کیونکہ میں آج یہ کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے آج دیکھا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے سرنڈر کر دیا۔ وہ کسی کونے کھدرے میں چھپ کے بیٹھ گئے، چند پیسوں کے لیے انہوں نے طے کر لیا کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا۔ لیکن جب ہم نے آغاز کیا تھا سفر کا تو ہم نے طے کیا تھا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ نے غلط کیا، کسی نے، میں نے غلط کیا، لیڈر میں تھا، یہ ذمہ داری میری تھی کہ میں کسی صورت سرنڈر نہ کرنے دیتا۔ میں نے آپ میں سے کچھ لوگوں کو آزاد اڑنے کے لیے رستہ دیا تھا، آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا، لیکن شاید میں آپ کو ٹیک کیئر نہیں کر سکا۔ میں اسپارٹنز کے 300 کے اس لیڈر کی طرح آپ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ میں نے شاید آپ کو آپ کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ نیت میری ٹھیک ہوگی لیکن عمل میرا شاید کہیں کمزور تھا۔ آج وہ نہ ہوتا جو میں دیکھ رہا تھا۔ میں بھی لڑائی لڑ رہا ہوں حالات کی، لیکن میں سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں بیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ہم نے ایک آفس کھڑا کیا، آپ لوگوں نے کھڑا کیا۔ سوچے جس دن ہم نے قدم اٹھایا اس کے بعد چند دن بعد ایک دفعہ ضرور ایسا ہوا، میری ٹیم نے، میرے لشکر نے مجھے کہا کہ ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ میں نے درخواست کی کہ تم لڑ لو گے، چند دن صرف جو فن حرب ہے، جو جنگ کے فنون ہے وہ سیکھ لو، اس کے بعد جی چاہے تو چھوڑ دینا۔ لیکن تم اتنے قیمتی اور اتنے کمال لوگ تھے کہ تم لوگوں نے اس جنگ کو لڑا اور حیران کر دیا سب کو۔ مکان مینیجر ہو گئی ہر جگہ پہ۔ ہم نے ایک آفس اسٹیبلش کر لیا، ایک گراؤنڈ کے اوپر آپ لوگوں کا کہ فٹ پرنٹس آ گئے، پروجیکٹس آ گئے، ہم فلائی کرنے لگے۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنی جلدی یہ کیسے ہو گیا۔ لیکن پھر ہمارا امتحان شروع ہوا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس امتحان کے اندر کہیں کوئی کمزوری رہی ہے۔ آج میرا جی چاہا میں آپ سے بات کروں، آپ سب سے، جو ساتھی آج حصہ ہیں اس نظام کا ان سے بھی، جو حصہ نہیں ہے ان سے بھی۔ ایک دفعہ سوچیں کہ ہم کٹھے ہو کے اس لاکھوں کے لشکر نما حالات کو کیوں نہ للکاریں۔ ممکن ہے کچھ نہ ہو پائے، لیکن یار ہم کھڑے تو ہوں گے نا۔ اپنے ضمیر کے سامنے تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے پوری کوشش کی۔ لیڈر کے پاس پلانز ہونے چاہیے اور لشکر کے پاس کریج ہونی چاہیے، دونوں ملتے ہیں تو کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ میں اتنے رستے موجود ہیں کہ آپ لوگوں کا کھڑا رہنا صرف آپ کو کامیاب کر دے گا۔ میرا مشورہ ہے کچھ اور نہ سوچو، صرف غور کرو اس بات پہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اس 300 کی طرح ایک بڑی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اگر لڑ سکتے ہیں تو میرے پاس کچھ پلانز ہیں، لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ جس یقین کے ساتھ اس لشکر میں کھڑے انسان نے کہا تھا کہ پہلی جنگ تمہارے ساتھ ہوگی، ان کا یقین اتنا پختہ تھا اس لڑائی پہ کہ ان کا لیڈر بھی اگر سرنڈر کرنے کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تم بھی ہمارے دشمن۔ اتنا پختہ یقین لے کے اگر آپ اترو تو اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو اس مشکل ترین حالات کے اندر ہم سب کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہو سکتی ہے۔ اگر دل مانے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے، ایک میسج کرو، ہم لشکر کو ری بلڈ کرتے ہیں۔ شکریہ۔